السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونی گٹرز کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جاری محاصرہ اور شدید بمباری کے درمیان اسرائیل شمالی غزہ کی پٹی کو امداد کی فراہمی سے مسلسل انکار کر رہا ہے۔ اسٹیفن دوجارک نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ شمالی غزہ میں اقوام متحدہ کی زیر قیادت امدادی مشنوں کی اکثریت بیت الاحیاء، بیت حانون اور جبالیہ کے کچھ حصوں میں محصور علاقوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے 40 بار ان محصور علاقوں تک پہنچنے کی کوشش کی، جن میں سے 38 کوششوں کو مسترد کر دیا گیا اور 2 میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ دوجارک نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ شمال میں شہریوں کی ضروریات کو پورا کریں اور انسانی امداد کی فراہمی میں سہولت فراہم کریں۔ گزشتہ ماہ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC نے غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور ان کے سابق وزیر یوو لینڈ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ قطر یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر حسن براری کا کہنا ہے کہ اگرچہ غزہ میں جنگ بندی تک پہنچنے کی کئی پچھلی کوششیں ناکام ہو چکی ہے، لیکن اس بار یہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی وقت میں 2 امریکی انتظامیہ شامل ہیں۔ ہمارے پاس جو بائیڈن کی انتظامیہ ہے جو آگے کی میراث کی تلاش میں ہے، اور پھر ہمارے پاس ٹرمپ ہے جو واقعی مذاکرات کی تفصیلات میں شامل ہیں۔ براری نے الجزیرہ کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ اسٹیوارٹ کوف، جنہیں ٹرمپ نے مشرق و سطح کے لیے اپنے خصوصی ایلچی کے طور پر کام کرنے کے لیے عہدہ پیش کیا ہے، وہ پہلے ہی قطر اور اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں تاکہ ایک معاہدہ کیا جا سکے۔ براری نے کہا کہ مذاکرات کا تازہ ترین دور اس وقت بھی سامنے آیا ہے جب حماس نے لبنان میں اپنے اتحادی حزب اللہ کے کمزور ہونے اور شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد زیادہ لچک دکھائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایران کوئی بامعنی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا توازن اسرائیل میں منتقل ہو گیا، اور شاید اس بار مطالبے کو پورا کرتے ہوئے انہیں ایک معاہدے میں کمی کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ کم از کم مطالبہ فلسطینیوں نے کہا۔ براری نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کے مطالبات میں غزہ کے بعض حصوں سے اسرائیلی فوجیوں کا بتدریج انخلاء اور جنگ کا خاتمہ شامل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دیں گے، ان رپورٹوں کو مسترد کرتے ہوئے کہ اسرائیل نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر فلسطینی ریاست کی طرف جانے والے راستے پر اتفاق کیا ہے۔ ان کے دفتر نے آج ایک بیان میں ان رپورٹوں کو مکمل طور پر غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نتنیاہو نے فلسطینی ریاست کے قیام کے خلاف کام کیا ہے اور وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس طرح کے اقدام سے اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ ہوگا۔ سنہوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی میڈیا نے قبل ازیں رپورٹ کیا تھا کہ فلسطینی ریاست کے حوالے سے رعایت پر سعودی عرب کے ساتھ معمول کے معاہدے کے لیے جاری مذاکرات کے حصے کے طور پر غور کیا جا رہا ہے۔ دراصل سعودیوں نے بھی اس رپورٹ کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایک نامعلوم سعودی اہلکار کی طرف سے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ خیال کہ مملکت کی قیادت نے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنے دیرینہ عزم میں کسی نہ کسی طرح تبدیلی کی ہے، اتنا ہی بے بنیاد ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب غزہ میں جنگ کے خاتمے اور فلسطینی عوام کی ایک آزاد ریاست کے حق کے حصول میں مدد کے لیے کام جاری رکھے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ شام کے ماؤنٹ ہرمن پر قبضہ جو اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد بفر زون میں شروع ہوا تھا، اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنانے تک جاری رہے گا۔ نتنیاہو نے یہ بات ماؤنٹ ہرمن پر کہی جہاں انہوں نے وزیر دفاع یاسرائیل کاٹز اور چیف آف اسٹاف ہرزی حلوی کے ہمراہ سفر کیا۔ 7 دسمبر کے بعد ماؤنٹ ہرمن پر اسرائیلی فوج کے زیر قبضہ علاقے میں خطاب کرتے ہوئے نتنیاہو نے کہا کہ شام میں حالیہ پیش رفت کے پیش نظر یہ علاقہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ نتنیاہو نے ماؤنٹ ہرمون پر بفر زون میں قبضے کے بارے میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس اہم مقام پر اس وقت تک قیام جاری رکھیں گے جب تک کہ کوئی ایسا متبادل انتظام نہیں ملتا جو اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنائے۔ وزیر دفاع کاٹز نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ انہوں نے موسم سرما کے دوران کوہ ہرمون پر لوگوں کو محفوظہ علاقے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ 8 دسمبر کو 61 سالہ اسد حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی 27 نومبر کو شام پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج کے جس نے حکومتی فوج کی طرف سے چھوڑے گئے فوجی انفراسٹرکچر اور تنصیبات کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے گولان کی پہاڑیوں پر اپنے قبضے میں توسیع کرنا شروع کر دی ہے جو شام کا علاقہ ہے۔ امریکہ موجودہ حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک وفد بھیجنے سے پہلے شام میں سلامتی کے مسائل کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ بات محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہی۔ کوئی ممانعت نہیں ہے، ملر نے ایک بریفنگ میں بتایا۔ ہم غور کر رہے ہیں کہ شام میں امریکی اہلکاروں کو لانے کا صحیح وقت کب ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہم اسے محفوظ طریقے سے کر سکتے ہیں۔
ہم سیکیورٹی اور دیگر مسائل پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی سفارتکاروں کی حفاظت واشنگٹن کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ کینیڈا کے 4 وزراء نے ایک سرحدی سیکیورٹی منصوبے کا اعلان کیا ہے جسے انہوں نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والی انتظامیہ کو خفیہ طور پر پیش کیا تھا۔ اس میں نگرانی، انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی پر زور دیا گیا۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق عوامی تحفظ، خزانہ اور بین الصوبائی امور کے وزیر ڈومینک لی بلانک نے صحافیوں کو بتایا کہ سرحدی سیکیورٹی کے بارے میں کینیڈین وزراء کی ٹرمپ کے سرحدی معاملات کے سربراہ ٹام ہومن سے ملاقات ہوئی ہے۔ ڈومینک لی بلانک اور ان کے ساتھی وزراء نے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اور کینیڈین سرحد کی نگرانی ہیلی کاپٹروں، ڈرونز، سرویلنس ٹاورز اور سراغ رساں کتوں کے ذریعے کی جائے گی اور اس کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر منظم جرائم کو نشانہ بنانے کے لیے ایک مشترکہ اسٹرائک فورس تیار کی جائے گی۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی مشکلات کی شکار حکومت نے کہا ہے کہ وہ 6 سالوں میں سرحدی تحفظ کے لیے 909 ملین امریکی ڈالر مختص کرے گی۔ کینیڈا کو امریکہ کے ساتھ سرحد کو محفوظ اور سیکیورٹی بڑھانے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے تارکین وطن کی نقل مکانی اور منشیات کی اسمگلنگ کو نہیں روکا تو ان پر 25% عائد کر دیا جائے گا۔ امریکی حکام نے اکتوبر میں ختم ہونے والے 12 ماہ کے دوران امریکی اور کینیڈین سرحد کے قریب سے 23,000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں دگنا ہے۔ فرانسیسی سفارتکار سفارتی تعلقات میں 12 سال کے وقفے کے بعد شام کے نئے حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے دمشق پہنچ گئے ہیں۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے یہ اطلاع دی۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ٹیم نے منتقلی کے حکام کی طرف سے مقرر کردہ نمائندے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2011 کے انقلاب کے نظریات کے مطابق ہے جس کی اس نے حمایت کی ہے۔ فرانس ایک پرامن سیاسی منتقلی کا منتظر ہے جو شامی معاشرے کے تمام اجزاء کی نمائندگی کرے اور حقوق کا احترام کرے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام شامی بشمول خواتین یا عام شہریوں، خاص طور پر نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کی ضمانت دے گا اور یہ ریاستی اداروں کی حفاظت کرے گا اور شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی ضمانت دے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ فرانس اجتماعی سلامتی کے مفادات کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرے گا جس میں اسلامک اسٹیٹ دہشت گرد گروپ IS یا ISIS، روس میں ممنوعہ اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ جاری رکھنا اور شام میں اپنے وعدوں کو برقرار رکھنا اس کے معیارات طے کرے گا۔ فلپائن کی حکومت نے عالمی حلال فوڈ مارکیٹ میں آئندہ سال اہم حیثیت اختیار کرنے کے لیے نیشنل حلال انڈسٹری ڈیولپمنٹ آفس کا افتتاح کیا۔ عرب نیوز کے مطابق اکثریتی کیتھولک عیسائی آبادی والے ملک فلپائن کی تقریباً 120 ملین آبادی میں 10% مسلمان آباد ہیں۔ فلپائن کا یہ اقدام عالمی حلال فوڈ مارکیٹ جس کی مالیت $60 ٹریلین سے زیادہ ہے اس میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش ہے۔ فلپائن ٹریڈ اینڈ انڈسٹری نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ نیشنل حلال انڈسٹری ڈیولپمنٹ کا قیام فلپائن کو 2025 تک عالمی حلال انڈسٹری میں سب سے آگے لانے کے لیے ہے۔ فلپائن میں حلال تصدیق شدہ مصنوعات اور خدمات کی تعداد کو دگنا کر کے $4 ارب تک سرمایہ کاری بڑھانے اور 2028 تک تقریباً 1,20,000 ملازمتیں فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہے۔ خادم بن شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے نائجر کے یوم جمہوریت پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے نائجر کے چیئرمین قومی کونسل برائے تحفظ وطن جنرل عبدالرحمان چیانی کو تہنیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے چیئرمین جنرل عبدالرحمان چیانی کے لیے صحت و عافیت اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے یوم جمہوریت پر نائجر کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید ظاہر کی۔ سعودی عرب میں شمسی توانائی سے چلنے والی پہلی گاڑی متعارف کرائی گئی ہے۔ سولار سسٹم سے لیس گاڑی دن میں شمسی توانائی جبکہ رات میں اسٹوریج الیکٹرک سسٹم سے چلائی جا سکتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض میں لاجسٹک سروسز کی نمائش میں شریک ویگو گروپ کے CEO عبداللہ سبیعی نے بتایا کہ اپنی نوعیت کی پہلی گاڑی ہے جو مکمل طور پر شمسی توانائی سے چلتی ہے۔ عبداللہ سبیعی جو یونیورسٹی کے طالب علم ہیں جنہوں نے اپنے فارغ وقت کو مصروف کرنے کے لیے سولار انرجی وہیکل مملکت میں متعارف کرائی۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر اپنی نوعیت کی پہلی کار ہے جو مکمل طور پر سولار سسٹم سے چلتی ہے۔ شمسی توانائی سے چلنے والی گاڑی کی خصوصیت یہ ہے کہ دن میں براہ راست سورج کی روشنی سے گاڑی چلتی ہے جبکہ رات میں اسے بجلی کے ذریعے چارج کر کے چلایا جا سکتا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے انقرہ میں ملاقات کی جو کہ بند کمرے میں ہوئی۔ صدر اردوغان نے ایوان صدر میں ایک تقریب کے ساتھ امیر قطر الثانی کا استقبال کیا۔ ایوان صدر کے شعبہ اطلاعات کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ملاقات کے دوران ترکیہ قطر تعلقات اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران صدر اردوغان نے کہا کہ ترکیہ شام کی علاقائی سالمیت، اتحاد اور یکجہتی کے تحفظ کے لیے شامی عوام اور انتظامیہ کے ساتھ کھڑا ہے جبکہ بین الاقوامی برادری کو شام کی
تعمیر نو کے عمل میں تعاون کرنا چاہیے۔ اردغان نے کہا کہ ترکیہ اپنی قومی سلامتی کے تحفظ اور شام میں عدم استحکام کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا۔ بین الاقوامی ہوابازی کا ڈیٹا دینے والی عالمی ادارے OAG نے قاہرہ جدہ روٹ کو دنیا کے مصروف ترین روٹس میں دوسرے نمبر پر قرار دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے دنیا کے مصروف ترین روٹس میں ریاض دبئی کو 6 نمبر پر رکھا۔ ان ادارے نے جنوری 2024 سے دسمبر 2024 تک فروخت ہونے والے سیٹوں کا شمار کیا۔ ادارے نے کہا کہ 2019 کے مقابلے میں 2024 کے دوران قاہرہ جدہ روٹ میں 62% اضافہ ہوا ہے۔ سال 2024 کے دوران قاہرہ جدہ روٹ کے لیے 6 ملین سیٹیں فروخت ہوئی ہے۔ اسی طرح 6 نمبر پر آئے ریاض دبئی روٹ کے لیے 4.5 ملین سیٹیں فروخت کی گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنئی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی مجرمانہ حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ خامنئی نے الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والی ایرانی خواتین سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بی بی فاطمہ کے یوم ولادت کے موقع پر یہ ملاقات ہوئی۔ خامنئی نے اس دعوے کو مسترد کیا کہ خطے میں مزاحمت ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سید حسن نصر اللہ اور یحییٰ سنوار کا جذبہ کبھی نہیں مر سکتا اور حزب اللہ نہیں بلکہ اسرائیل کا خاتمہ ہوگا۔ خامنئی نے کہا ہے کہ یہ شہادتیں بیکار نہیں جائیں گی۔ ان کی جسمانی شکل ختم ہوئی ہے لیکن ان کا جذبہ، ان کا نظریہ زندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غازہ میں روز حملے کیے جا رہے ہیں لیکن غازہ میں لوگ اب بھی ثابت قدم ہیں اور شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔